صلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن ذرا دیجیے۔ قرآن آپ لوگ ڈرے ڈرے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تھوڑا آگے ہو جائیں۔ کوئی مشکوک تھیلا اگر آپ کو نظر آیا ہو تو ہمیں بھی بتا دیں۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11، 12، 13۔ پچھلے ہفتے شب برات آ گئی تھی تو اس لیے جو ترتیب سے ہمارا درس چل رہا تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اس شب برات کا بیان کافی تفصیل سے ہوا تھا، وہ بہت لوگوں نے سنا، بہت سو نے اچھے تبصرے بھیجے کہ کچھ نے کچھ منفی باتیں کی، کچھ بات سمجھے ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ 3 حصوں میں لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، کچھ کی سمجھ میں پورا آیا ہوتا ہے، کچھ کی سمجھ میں تھوڑا آیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ شب برات تو گزر گئی۔ جہاں سے اب ہم نے پچھلے درس میں آیتیں چھوڑی تھیں جو ادھوری رہ گئی تھی، آج انشاءاللہ اس کی تکمیل کروں گا میں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمائے تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مشکل وقت میں اس کے دل کو اللہ تعالی تھام لیتے ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے ایک اور جگہ پہ ایک لفظ آیا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے، توحید پرست تھے، ان کو قوم کی طرف سے قتل ہونے کا ڈر تھا۔ اب بے یار و مددگار تینوں نکل گئے تو ظاہر ہے دل میں 100 وسوسے آتے ہیں، کیا بنے گا ہمارا، کہاں جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ کیا مطلب؟ دل کے خیالات منتشر ہونے سے بچا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتے ہیں تو اللہ اسے تعبیر یہ کرتے ہیں ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، یعنی اس پہ اللہ نے اپنی گرفت مضبوط کر لی کہ اب ادھر ادھر نہیں ہوگا تو۔ کیونکہ دل جب کنٹرول سے باہر نکلتا ہے نا، غم میں یا کسی کی محبت میں، تو پھر دائیں بائیں جانے لگتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا یار دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میں تو نارمل ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی، مگر دل پتہ نہیں کیوں دھڑک رہا ہے میرا۔ تو وہی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے گھبراہٹ۔ اوپر سے کہتے ہیں میں ذرا بھی نہیں گھبرا رہا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر دل۔ میں جب پہلی مرتبہ میں نے نماز پڑھائی، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھا دیں نماز۔ میں بالکل طالب علم تھا، اتنے بڑے بزرگ اور نماز میں پڑھاؤں، وہ بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ تو میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میری جو بائیں ٹانگ تھی نا، الٹی ٹانگ، وہ اپنی جگہ ٹک نہیں رہی تھی۔ میں تھوڑا سا اس کو اٹھا کے نماز میں پھر ٹکاتا، مگر دائیں بائیں ہل رہی تھی۔ مجھ سے پہلے جنہوں نے نماز پڑھائی ان کے ساتھ بھی یہی تھا، ان کی بھی ٹانگ اپنی جگہ ٹکتی نہیں تھی۔ تو اور میں نے نماز بھی فجر کی پڑھائی پہلی، اس میں سورت پڑھی لا اقسم بیوم القیامہ، وہ غلط سلط پڑھ دی، حالانکہ بہت اچھی یاد تھی، مگر ایک شخصیت کا روب ہوتا ہے نا،
اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، تو وہ صورت غلط، پیچھے سے لقمے دے رہے ہیں، فتح دے رہے ہیں. میں کسی کے فتح اور کسی کے لقمے کو، کسی کے نوالے کو قبول کر ہی نہیں رہا. میں اس چکر میں کسی طرح جلدی سے بس 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، اور میری ٹانگ جو تھی نا اس کو میں جتنا زمین پہ دباؤں وہ اتنی ہی ہلے. میں چاہ رہا ہوں نہ ہلے، روکوں، بریک لگاؤں، مگر وہ ہل رہی ہے. تو پھر مجھے بعد میں پیچھے مقتدیوں میں سے بتایا کسی نے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہاں جو بھی پہلی مرتبہ نماز پڑھاتا ہے اس کی سیدھی یا الٹی ٹانگ میں یہی پرابلم آتی ہے، ہلتی ہے. وہ اصل میں ٹانگ نہیں ہلتی، دل ہل رہا ہوتا ہے اندر سے، دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے. اس کے اثرات کبھی ٹانگ پہ آتے ہیں، کبھی ہاتھ پہ آتے ہیں، کبھی پورا آدمی ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ غم جب کسی کو ہوتا ہے نا، مصیبت پہنچی، غم پہنچی، تو اس میں انسان کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کوئی اس کے دل کو تھام لے. اگر اس کے دل کو تھام لیا جائے تو وہ غم کو برداشت کر لے گا بڑے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، بڑے بڑے غم جھیل لے گا. اور دل کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کی ضرورت صرف غم میں نہیں ہوتی، خوشی میں بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ میں بہت شائستہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ پجامے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے تو پجامے سے باہر ہیں، مگر اب ظاہر ہے تعبیر انسان کو اچھی کرنی چاہیے. آپ کہیں گے جو تعبیر کرنی تھی وہ کر تو دی، اب کیا اچھی بری. تو بہت سے لوگ خوشی میں کیا ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر، چھچھوری حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. دیکھ لو لوگوں کی شادیوں اور غموں میں کیا ہوتا ہے. غریب لوگ ہیں مگر جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو فنکاروں اداکاروں کو لا کے ناچ کروا رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کمانے کے لیے گئے، بے روزگار تھے، برطانیہ، انگلینڈ، امریکہ چلے گئے، ابھی 5 سال کمائیں گے ہم. بے روزگاری میں اللہ نے روزگار دے دیا، خوب کما کے آئے، کتنی محنت سے. اب ان کو چاہیے تھا جو کمایا ہے اسے یہاں انویسٹ کر لیتے تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. دوبارہ جانا ان کے لیے آسان بھی نہیں تھا. لیکن کوئی شادی کا موقع آ گیا بھائی بہن وغیرہ کی، جتنا کمایا تھا 2-4 دنوں میں اڑا دیا، خوشی میں پاگل، اڑا دیا. کس چیز میں؟ ناچ گانے میں، دھوم دھڑکوں میں، خوب کھلائی پلائی. اوقات ہے نہیں مگر مہمان بھی آ رہے ہیں، پورے ٹبر کے ٹبر بھر بھر کے آ رہے ہیں دوستوں کے، صرف یہ جتلانے کے لیے کہ ہم لوگ غریب نہیں ہیں. خوشی کے موقع پہ جو پیسہ اڑاتے ہیں نا، کیوں اڑاتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ہمیں غریب، بولو بھائی، نہ سمجھے، کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم غریب ہیں. لوگ کہیں گے غریب آدمی کیا کرے گا ترقی، عزت ہی نہیں کریں گے لوگ. باقی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اڑانے کے بعد تو پکا ڈھکا غریب ہی ہو جانا ہے. اور ایسے ہی ہوا، جب انہوں نے پیسہ اڑایا تو جتنا پیسہ کما کے لائے تھے سارا ختم. 2-4 تھوڑے سے پیسے جب بچتے ہیں اس سے کاروبار ہوتا نہیں ہے. اس سے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ گول گپے کی دکان کھول لو یا کوئی حلیم کی دیگ لگا لو. وہ لگاتے ہوئے پھر شرم آتی ہے کہ ہمارا خاندان ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گول گپے بیچیں. وہ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر اللہ اس سے زیادہ بے شرمی کا کام کرواتے ہیں. وہ کیا ہے کہ بھیک منگواتے ہیں پھر اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ گول گپے لگا لیتا پھر بھی بہتر تھا، بھیک تو نہ مانگتا، پھر وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں کنٹرول سے باہر. سمجھ رہے ہو بات؟ خوشی میں کنٹرول سے باہر، پاگل ہو جاتے ہیں، شرابیں شروع کر دیتے ہیں، چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں. تو مسلمان جو ہے غم میں بھی اعتدال میں رہتا ہے، خوشی میں بھی. اکثر میں ایک مثال دیتا نا، غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جانا، یہ تو کمال سمجھا جاتا ہے، کمال. حالانکہ یہ بہت بڑی بے وقوفی اور بہت بڑی حماقت ہے. ہر آدمی ہو جاتا ہے غصے میں کنٹرول سے باہر، یہ انسان ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ غلطی ہوتی ہے. بعض دفعہ غصے میں اس کی حدود، اپنی حدود پہ نہیں رہتا وہ، مگر اس کو کمال نہ سمجھے.
کمال نہ سمجھے. کمال سمجھتے ہیں کہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نا غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں, پھر میں نہیں دیکھتا یہ میرا باپ ہے یا میرا چاچا ہے کون, میں نہیں دیکھتا بھائی. کہتے ہیں نا لوگ اس طرح, بھائی اپنے کا تو دماغ ہی ایسا, اپن تو بھنوٹ ہو جاتا ہے, اپن تو بھنوٹ ہو جاتے ہیں بھائی. اپن کو تیرے تجھے اپنے بھائی کا تو پتا ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو کیسا آتا ہے, پتا ہے نا. اپن تو پاگل ہو جاتا ہے. تو بھائی تو پاگل اگر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تو پاگل ہے, تو خاندانی پاگل ہے. اس لیے کہ اگر تو وقتی نیا نیا پاگل ہوتا تو اس پاگل پنے پہ اتراتا نہیں. جو خاندانی پاگل ہوتا ہے نا وہ اتراتا ہے اپنے پاگل ہونے پر. تو غصے میں آپے سے باہر ہو جانا, دھاڑ دھوڑ ہر چیز الٹ پلٹ کے یہ ایسی کی تیسی اور یوں, یہ اس کی علامت ہے, یہ سائیکی ہے, اس کا بالکل دماغ خراب ہے. اور یہ پہلوان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو رکھے. شدید غصہ آ رہا ہے مگر نازیبہ حرکت نہیں کرے گا, کام وہ کرے گا جو جائز ہوگا. اب غصے میں آپ نے کیا کیا, اٹھا کے اپنا قیمتی موبائل دیوار پہ دے مارا. اس سے کیا ہو گیا بھائی, آپ کا موبائل ٹوٹ گیا. 30-40 ہزار روپے گئے آپ کے. 10,000 کا تھا تو 10,000 گئے. 5 روپے کا بھی ہو تو نقصان تو ہو گیا نا اپنا. بے وقوفوں والی بات ہے. بعض دفعہ اچھا یہ جو طلاق دیتا ہے نا جو آدمی غصے میں, اسے تو دوبارہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. اور جس آدمی نے غصے میں بیوی کو طلاقیں دی ہوں اس کو اپنی بیٹی دوبارہ کبھی نہ دو. اگر وہ رشتہ لے کر آئے نا, میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ غصے میں دھاڑ 3 طلاقیں نکال دی. لڑکا کہتا ہے بھائی میں پاگل ہو گیا تھا, بس میرا دماغ خراب ہو گیا تھا. اور جب غصہ اترتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے. تو میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی ایسا آدمی جس نے اپنی پہلی بیوی کو غصے میں 3 طلاقیں دی ہیں, اس آدمی وہ اگر دوبارہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے اس کا پیغام قبول مت کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیوں؟ آج اس نے غصے میں اس بیوی کو دی ہے, دوبارہ شادی کرے گا پھر غصے میں دے گا. یہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے. کیونکہ جب ایک دفعہ غصے میں اس نے اپنا بیوقوف اور احمق ہونا ثابت کر دیا, اب ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ یہ حماقت نہیں کرے گا. اور یہ بھی بتا دوں, جب ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں کہ جی غصے میں 3 طلاقیں دے دی ہیں, بڑے پریشان ہیں ہم, کوئی ترتیب ہو کہ دوبارہ اسی آدمی کے پاس بیوی چلی جائے, تو میں لڑکی والوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے سستے میں آپ کی جان چھڑوا دی. غصے میں اس کی زبان سے طلاقیں نکلوا کے معاملہ ختم کروا دیا. کہتے ہیں یہ کیا ہمارا گھر اجڑ گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں جو آدمی جسے پتا ہے کہ میں طلاق دوں گا تو ہمیشہ کے لیے گھرانہ برباد ہو جائے گا, پھر بھی غصے سے مغلوب ہو کے دے رہا ہے تو وہ غصے میں چاقو بھی مار سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تو اتفاق سے اس کے پاس چاقو نہیں تھا, اتفاق سے اس کے پاس بندوق نہیں تھی. اگر گھر میں بندوق ہوتی وہ بندوق سے گولی بھی سر میں مار سکتا تھا. ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں, غصے میں گولی مار دی, غصے میں چاقو سے گلا کاٹ دیا. تو شکر کرو چاقو چھری کینچی کوئی اس کے قریب میں نہیں تھی, ورنہ ایسا آدمی کیا کرے گا؟ بولو بھائی, کچھ بھی کر لے گا. کیونکہ طلاق دے دی یا چاقو مار دیا, بات تو ایک ہی ہے, نتائج تو تقریباً ایک جیسے نکلتے ہیں. بھائی اگر دینی ہے تجھے, طلاق دینی ہے, فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ کام ٹھنڈے حالت میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. غصہ آ رہا ہے بہت شدید, سوچ لو کہ اس کنڈیشن میں کچھ نہیں کرنا میں نے. شیطان کہے گا ابھی بس دے دے طلاق, چھوڑ دے, ایسی عورت کے ساتھ تیرا گزارا نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی عورت تو نے شادی کر کے لے آیا, اور ابھی بس نکال دے اپنے. تو اپنے آپ کو بولو بھائی یہ تو میرے اختیار میں ہے, جب زبان سے بولوں گا ہو جائے گا. ابھی تو میں تل ملا رہا ہوں نا, تو یہ میں 1 گھنٹے بعد جب میرا غصہ اترے گا پھر میں دے دوں گا, اور جب گھنٹے کے بعد غصہ اترے گا پھر دے گا نہیں, پھر کہے گا میرا دماغ خراب ہے, میں کیوں دے رہا تھا طلاق. یہاں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دوں, موضوع سے اگرچہ ہٹ کر ہے مگر یہ ایک اہم مسئلہ ہے. یہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں نا بہت زیادہ,
ہر دوسرا آدمی مفتی بنا ہوا ہے. طلاق کے حساس مسائل بھی جاہل لوگ بتا رہے ہیں. بس ایک حدیث کہیں سے پڑھ لی, فوراً مسئلہ بتا دیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں شدید غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ مسئلہ دلیل کے ساتھ سمجھیں. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ ان دونوں مسئلوں کو میں ذرا دلیل سے واضح کرتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. ان کو ذرا غور سے سنیے, کیونکہ لڑکوں میں شراب کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ شراب پی کے طلاقیں دے دیتے ہیں بیوی کو. پھر مفتی سے پوچھا جاتا ہے, مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ شراب اگر خود پی ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کا کیا قصور ہے, شراب تو اس کمبخت نے پی ہے نا, شوہر نے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ کہتے شراب تو اس نے پی ہے, اور دوسرا وہ تو نشے میں تھا, نشے میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے اس کو. وہ تو بعد میں جب اس کا نشہ اترتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے دی بھی ہے کہ نہیں دی. تو یاد رکھو نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. جو حضرات کہتے ہیں نہیں ہوتی ان کی پہلے دلیل بیان کروں گا, پھر امام ابو حنیفہ کے مذہب کی دلیل بیان کروں گا. تو خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں کس کا مسلک اس بارے میں زیادہ قوی ہے اور زیادہ مضبوط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. فرمایا طلاق اور عتاق کہتے ہیں غلام آزاد کرنا, یہ دونوں چیزیں اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے. یہ دونوں چیزیں اغلاق کا مطلب ہوتا ہے غلق, کہتے ہیں تالے کو, تالا لگانا ہو نا تالا. تو اس کا لغوی مطلب یہ ہوا کہ انسان پر جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں, تالا لگ جائے عقل کو, تو ایسی صورت میں نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ عتاق. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, اگر آپ پہ شدید غصہ تھا تو شدید غصے کی حالت میں انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. لہذا شدید غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اسی طرح جب آپ نے شراب پی ہوئی ہے تو آپ پر سوچنے اور سمجھنے کے دروازے بند ہو گئے. نشے میں تھوڑی پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, لہذا ایسی کنڈیشن میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور حوالہ کیا جاتا ہے اس حدیث کا دیا جاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے تو بات یہیں سے ختم کر کے پھر وہی موضوع لے کر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو وہی بات کو؟ اس کا جواب سنیے. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ دوسری احادیث اور قرآن کی آیتیں ملائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث سے مراد وہ شخص ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو, جیسے مجنون, دیوانہ یا سوتا ہوا آدمی. سوتا ہوا آدمی جو ہے نا وہ کوئی بھی کام اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہوتا, اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا. جو آدمی سو گیا, نیند میں طلاق دے گا, ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. جو مجنون اور دیوانے ہوتے ہیں, پاگل, انہیں نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں, ان کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. باقی غصے کی حالت میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو یہ کہنا کہ اس پہ سوچنے کے دروازے بند ہو چکے ہیں یہ غلط ہے. غصے کی حالت میں انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بالکل بھی بند نہیں ہوتے. اگر بند ہوتے تو غصے کی حالت میں گناہ کرنے کا گناہ نہ ملتا اور نیکی کرنے پر ثواب نہ ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دیوانہ اور پاگل جب کوئی کام کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, اسے نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے, کیونکہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, وہ ایسی بیوقوفی میں کر رہا ہے, باولا ہو گیا وہ. سوتا ہوا آدمی کوئی نیکی کرے, سوتے سوتے میں سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کوئی ثواب نہیں ملتا, کیونکہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. سوتے ہوئے میں احتلام ہو جاتا ہے کسی کو, کوئی گناہ ملتا ہے بھائی؟ کوئی گناہ نہیں ملتا اس کو, اس لیے کہ وہ رائے اور فکر کے دروازے بند ہیں. غصے کی حالت میں جو کرو گے وہ بھگتنا پڑے گا غصے کی حالت میں, کیونکہ شریعت جو ہے نا, ہماری طرف شریعت کے احکام
اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتے جب تک ہم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار نہیں رہتی. اگر برقرار نہ رہے تو شریعت کے احکام ہم سے ساقط ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے نماز نہ پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. 7 سال سے پہلے کا جو بچہ ہے نا, وہ نماز پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا, نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ملتا. 7 سال کے بعد پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہے, نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ملتا. اور 15 سال کے بعد پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا, نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوگا. اب رائے اس کی مکمل کامل ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ غصے کی حالت میں اگر انسان میں رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے تو غصے میں کچھ کرنے کا گناہ نہ ملتا, کوئی گناہ کرنے کا. غصے میں خدا نخواستہ کوئی اللہ کو معاذ اللہ گالی دے دے, خدا نخواستہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, سب کا مذہب ہے کہ اسلام سے خارج, مرتد ہو جائے گا, اسے قتل کیا جائے گا. تو اگر اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو گئے تھے تو اسے تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ بھائی چونکہ ابھی آپ تو کنٹرول سے باہر تھے تو آپ تو معذور ہیں. آپ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کو غصے میں قتل کر دے ہے بھائی, تو پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ قاتل سے قصاص نہ لیا جائے, اسے معاف کر دیا جائے. اور عدالت میں قاتل یہ کہہ دے کہ میں چونکہ بہت غصے میں تھا, میں چونکہ بہت غصے میں تھا اور غصے میں میں بھنوٹ ہو جاتا ہوں, لہذا میں نے چاقو مار دیا اس کو, عدالت چھوڑ دے گی. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, فون آیا گھر سے بیوی کا, واپسی پہ 6 انڈے لیتے آئے, غصہ آیا آپ, کیونکہ ابھی گھر سے نکلے اس وقت کہانی ہے, ابھی راستے میں فون آ رہا ہے, ابھی تو میں ٹماٹر پہنچا کے گیا ہوں, اب 6 انڈے لیتے. غصہ آیا, سامنے ایک پتلا سا آدمی کھڑا ہوا تھا, آپ نے کہا ایسی کی تیسی مارو سالو. بھئی غصہ تو آتا کسی پر ہے, نکلتا کسی پر ہے, کیا آپ سے دیت نہیں لی جائے گی ہے بھائی؟ تو غصے میں یہ کہنا کہ انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, یہ دعویٰ غلط. اسی طرح نشے کی حالت میں کسی نے شراب پی ہے, نشے کی حالت, تو نشے کی حالت میں بھی انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند نہیں ہوتے. یہ بات ہی غلط ہے کہ شراب پی کے انسان بالکل بے حواس ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا. بلکہ نشے کی حالت میں انسان کی دونوں کنڈیشنیں ہوتی ہیں, بالکل صحیح بھی نہیں ہوتا اور بالکل نارمل بھی نہیں ہوتا. تو ہمارے فقہائے احناف نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, جن کو اللہ نے خصوصی تفقہ و خصوصی فقہ میں بصیرت عطا فرمائی تھی, انہوں نے کہا کہ نیند کی حالت میں تو اگر طلاق دے تو خود سویا ہو یا کسی نے نیند کا انجیکشن لگایا ہو برابر ہے, طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر نشے کی حالت میں طلاق دی ہے تو نشے کی حالت میں انسان کی حالت جو ہے نا, نہ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل صحیح سالم ہے, اور نہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے احکام اس سے بالکل بھی قلعدم اس کے حق میں نہیں ہے, ایسا بھی نہیں کہہ سکتے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ نشہ اگر خود کسی نے کیا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی, کیونکہ اس کا اپنا قصور ہے, کیوں کیا اس نے. اور اگر کسی نے زبردستی نشے کا انجیکشن لگا دیا اس کے, ایسی حالت میں طلاق دی ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. اب یہ کہ نشے کی حالت میں انسان میں رائے اور فکر کے دروازے کھلے رہتے ہیں, بند نہیں ہوتے, اس کی دلیل کیا ہے قرآن سے؟ اس کی دلیل یہ ہے, سنیے امام ابو حنیفہ کی, اس سے آپ کو فقاہت کا, بصیرت کا اندازہ ہوگا. دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا, شراب جب تک حرام نہیں ہوئی تھی نا, ایک وقت تھا شراب حرام ہو گئی, شروع میں شراب صرف حرام تھی نماز سے پہلے, کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو, نمازوں کے اوقات میں نشہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب اس حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب دیکھیں کسی نے نشہ کیا اس حالت میں, اب وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز پڑھے گا, گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں نے نشہ کیا تو مجھے کیا پتا کہ قرآن مجھے نماز سے روک رہا ہے یا نہیں روک رہا, مجھے کیا پتا, میں تو نشے میں ہوں, مجھ پر تو سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو گئے, لہذا میں نے پڑھ لی تو گناہ نہیں ملے گا. یہ عذر اس لیے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کا حکم ہے ہی اس شخص کے بارے میں جو نشے کی حالت میں ہو,
اس کو قرآن روک رہا ہے کہ جب تک آپ نارمل کنڈیشن میں نہیں آ جاتے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پتہ چلا نشہ کرنے والے شخص کی طرف شریعت کے احکام متوجہ ہوتے ہیں, نہیں کرے گا گناہ ملے گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلا کہ نشے کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی اس کی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ غصے کی حالت یعنی جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس وقت نہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے. غلام کو اگر آزاد کر دیا جائے تو وہ بھی آزاد نہیں ہوتا, جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر شدید غصے میں غلام کو آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہو جائے گا. تو یہ کیا بات ہے کہ حدیث کا ایسا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کے بارے میں مطلب کچھ اور غلام آزاد کرنے کے بارے میں مطلب کچھ اور. تو غلام کو یہ آزاد کرے نا, یوں کہتے میں نے تجھے آزاد کیا, کتنا ہی غصہ ہو کرے گا آزاد تو فوراً آزاد ہو جائے گا. نشہ میں تھا, شراب پی اور غلام کو کہہ دیا تو آزاد ہے, تو کیسا ہی نشہ کیوں نہ ہو غلام آزاد ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے بارے میں جو حکم ہے عتاق کے بارے میں بھی وہی حکم ہے بالکل. تو دونوں میں اگر آپ فرق کرو گے تو اس کا مطلب آپ حدیث پر خود بھی عمل نہیں کر رہے. یہ اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ نشے میں بھی طلاقیں واقع ہوتی ہیں. اب نشے میں کسی نے طلاق کسی کو دے دی تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں لڑکی والے, ہائے ہماری بچی کا کیا قصور تھا, اس نے تو پی کے یہ آیا تھا اور گھر ہماری بچی کا اجڑ گیا. تو یاد رکھو شکر ادا کیا کرو, شرابی سے جان چھوٹ گئی, کیونکہ جیسے اس نے نشے میں طلاق دی ہے نشے میں وہ گولی بھی مار سکتا تھا. ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو, ان کے سگے بھائی کو جان سے مار دیا ایک آدمی نے نشے میں, کوئی دشمنی نہیں کچھ بھی نہیں, شراب پی کے نکلا, یہ بیچارے اپنے آفس جا رہے تھے کسی کام سے, اب وہ شراب پی کے یوں 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 جھوم رہا ہے. انہوں نے کہیں اس کو پکڑ لیا, بھائی تو کیا کر رہا ہے یہاں, ان کو نہیں پتا تھا شراب میں. اس کے ہاتھ میں بندوق, اس نے ان کے سینے میں کئی گولیاں اتار دی, جوان آدمی مار دیا اسی وقت. تو جو آدمی گلی محلے کے شریف آدمی کو بغیر کسی دشمنی میں گولی مار سکتا ہے نشہ کر کے, تو وہ اپنی بیوی کو چاقو نہیں مار سکتا کیا؟ تو جن لوگوں کے بھی داماد نشہ کرتے ہیں یا بہنوئی نشہ کرتے ہیں, اگر وہ بہنوئی نشے کی حالت میں یا داماد نشے کی حالت میں طلاق دے دیں تو شکر ادا کرو کہ سستے میں اللہ نے اس نالائق سے جان چھڑا دی. کیونکہ اگر وہ ورنہ وہ مستقبل میں کچھ بھی کرے, وہ گلا بھی دبا سکتا ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گلا کاٹ بھی سکتا ہے. نشے میں تو پاگل ہوتا ہے, دیکھا نہیں کبھی کسی شرابی کو, مجھے تو کوئی دور سے نظر آ جائے میں راستہ ہی بدل لیتا ہوں, راستہ ہی بدل لیتا ہوں بھائی, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. چرسی ایسے نہیں ہوتے, ہیروئنچی ایسے نہیں ہوتے, شرابی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو ہیروئنچی سے تو خود ہی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا, اس بیچارے کو تو آپ بٹھاتے ہو یار, تو اس پہ تو خود آپ ترس کھاتے ہو. شراب پی کے جسم میں وقتی طور پہ بہت طاقت آ جاتی ہے, اس لیے جو ہے نا یہ اس سے زیادہ خطرات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ بات سمجھ میں آ گئی مسئلے کی. تو اب میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ بھی غصے میں, اس کو بھی لوگ کمال سمجھتے ہیں کہ میں غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں. تو ایسے غصہ جب انسان پہ آتا ہے, اچھا یہاں بھی ایک اور دلیل, یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا, قرآن مجید میں آتا ہے والکاظمین الغیظ, کہ نیک بندوں کی علامت ہے شدید غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. اب دیکھو, اگر شدید غصے میں انسان کنٹرول سے باہر ہو جائے اور اس کے رائے اور فکر کے دروازے اس پہ بند ہو جائیں تو پھر قرآن کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا. بہت اہم دلیل ہے جو کسی کتاب میں نہیں پڑھی میں نے, لیکن یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے اس کے اوپر. قزم کہتے ہیں کڑوا گھونٹ کو پینا, جو تھوڑے غصے میں نہیں ہوتا. قزم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو گھٹ رہا ہوتا ہے اندر سے غصے میں, کہ میں دل تو چاہ رہا ہے میں اس کا جبڑا پھاڑ کے نا اس کو مار کے میں اس کے قتلے بنا دوں, مگر اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی علامت کیا ہے؟ وہ جب کمزور پہ غصہ آتا ہے کاظمین الغیظ, اس کو پی جاتے ہیں کڑوے گھونٹ کو. اب اگر غصے میں انسان پر رائے اور فکر کے دروازے ہی بند ہو جائیں, جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی, ان کی جو دلیل ہے کہ چونکہ انسان پر سوچنے کے دروازے بند.
اگر سوچنے کے دروازے بند اور وہ واقعی پاگل ہے تو شریعت اسے غصہ پینے کا حکم دیتی؟ شریعت کہتی ہے تو پاگل ہے. جس کو بہت شدید غصہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پاگل ہے. اور پاگل نیکی کرتا ہے تو ثواب نہیں ملتا, گناہ کرتا ہے تو گناہ نہیں ملتا, کیونکہ وہ پاگل ہے. کیا خیال ہے؟ دین تو عقل مندوں کے لیے ہے نا, جن کے دماغی توازن درست. پتہ یہ چلا کہ غصے میں دماغی توازن انسان کا خراب نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اللہ کا خوف ہوگا, کنٹرول کرے گا, نہیں ہوگا تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے غصے کو جاری کر دے گا, جاری کر کے ثواب سے محروم ہو جائے گا اور پی کے ثواب کمائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص غصہ جاری کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر اس کے باوجود غصے کا کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے, اللہ میدان حشر میں اس کو سب کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے یہ اتنی خوبصورت حوروں میں سے جو تجھے پسند ہو تیری اس سے شادی. صحیح حدیث. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ اگر بہت ساری حسین و جمیل خوبصورت لیڈیز آپ کے سامنے ہوں, ٹھیک ہے, لڑکیاں آپ کے سامنے ہوں, اور آپ کے ابا کہیں, مل کے مالک ہوں آپ کے ابا, بیٹا بتا اس میں سے کون سا پیس چاہیے تجھے, تو خوشی سے بے ہوش ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم نہیں چاہیے ہوتے. یہ بڑے مسئلے ہیں آج کل ہیں بھائی. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے, ابا وہ مجھے بہت پسند آ رہی ہے, ابا کہیں, سوال کیا ہوتا ہے, اس کو بھی تو پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس کو نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ وہ اتنی اچھی ہے تو اس کو آپ سے بھی اچھے والا پسند آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا حساب کتاب جو ہے نا, دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں. اس لیے دنیا میں تو صبر, تحمل, برداشت, جو ملا بہت اچھا ہے, بس صحیح ہے بھائی. تو لیکن ایک دفعہ کس نے غصے میں کڑوا گھونٹ پی لیا, ایک دفعہ میں, تو علماء سے اس حدیث کی علماء تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک حور کا مہر ہے, مہر, گویا آپ نے مہر ادا کر دی. اب اس میں حکمت کیا ہے, یہ میں حکمت بعد میں بیان کروں گا, پہلے میں حدیث جس مقصد کے لیے لایا ہوں اس کو بیان کر دوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, شدید غصے کی حالت میں کنٹرول کرنے پر ثواب ملنا اس کی علامت ہے کہ شدید غصے میں آپ پاگل نہیں ہوتے, پاگل پن کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شدید غصے میں اگر آپ طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ البتہ یہاں ایک بات بتا دوں کہ اگر کسی کو واقعتاً کوئی بیماری ہے, یہ تو نارمل آدمیوں کی بات ہو رہی ہے, نارمل جو شدید غصے میں کہتے ہیں, وہ تو ہر آدمی کو دماغ تو خراب ہوتا ہے ہر آدمی کا. کسی کو کوئی بیماری ہو, جیسے وہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, یہ بھی ہر ایک کا ہوتا ہے, لیکن بعض لوگوں کا بی پی ایسا ہائی ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ دماغی توازن ان کا تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو جاتا ہے. 1000 میں 2000 میں ایک آدھ فرد ایسا بھی ہوتا ہے, وہ بیمار ہوتے ہیں, پھر وہ پاگل پنے جیسی حرکتیں کرتے ہیں, ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس قسم کی ایک بیماری ہے, یہ اس کا نام کیا ہے یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے, نفسیاتی بیماری ہے. تو ایسے آدمی اگر ایسی کنڈیشن میں بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی, لیکن یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک ضابطہ یہ ہے کہ علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ نمبر 1, اس کی بیماری لوگوں میں پہلے سے مشہور و معروف ہو کہ غصے میں اس کو یہ بیماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج طلاق دی اس نے غصے میں اور دعویٰ کیا کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ابھی کیوں ہوئی ہے, اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے, لہذا اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ پہلے سے مشہور و معروف ہے کہ بھائی جب اس کو غصہ آتا ہے تو یہ پھر الٹا ہو جاتا ہے, عجیب سی حرکتیں شروع کر دیتا ہے, اور بالکل کبھی گاڑی کے نیچے جا کے لیٹ رہا ہے, کبھی کلابازیاں کھا رہا ہے. بعض لوگوں کی ہوتی ہے غصے میں واقعتاً پاگل ہو جاتے ہیں. ایسے پاگلوں کی طلاق واقع غصے کی حالت میں نہیں ہوگی. اور اگر پہلی دفعہ ہوا ہے اس کے ساتھ, ممکن ہے پہلی دفعہ ہوا اور طلاق دے دیا, تو پھر دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس دعوے پر گواہ پیش نہ کر دے. 2 گواہ گواہی دیں گے کہ ہم نے دیکھا تھا یہ غصے میں واقعتاً ایب نارمل ہو گیا تھا, اور واقعتاً اس کے غصے میں ایسی کنڈیشن تھی جو بیماروں کی ہوتی ہے, تو گواہی ہوگی تو پھر اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا. ورنہ عام حالات میں حکم کیا ہے, جتنا بھی شدید غصہ ہو طلاق دو گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا, اب میں آپ کو یہ جو حدیث کی حکمت بیان کر رہا تھا,
یہ یہاں تک جو بیان ہے نا یہ غصے کی طلاق کے بارے میں جو ابھی تک ہوا ہے، اس کو ایک الگ وہ بنا دیں کیونکہ یہ مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ اب یہ کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور کی بشارت کیوں دی ہے غصے کا گھونٹ پینے پر؟ علماء کہتے ہیں کہ آخرت میں جو ہمیں جزا ملے گی نا، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس کی جو بدلہ ملے گا، وہ جیسی نیکی ہوگی اسی سے ملتا جلتا بدلہ ہوگا، وہ یعنی اس کی جنس میں سے ہوگا۔ گناہ کرتے ہیں تو اسی کی جنس میں سے عذاب دیا جائے گا، یعنی جیسا گناہ ہے اسی نوعیت کی سزا ملے گی۔ تو یہ جو کڑوے گھونٹ پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں ہم غصے کا تم نے کڑوا گھونٹ کیا تو ہم تمہیں جو ہے وہ جنت میں درخت لگا دیں گے، جیسے سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ غصے کا گھونٹ پیا اور جنت کی ایک خوبصورت حور سے شادی، وہ بھی آپ کی پسند پر ہوگا۔ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا يَشَاءُ، جس سے چاہے گا، ایک دفعہ پینے پر 100 دفعہ پیا 100 حوریں۔ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ غصے کا انسان جو ہے نا، انسان اس کے لیے، مرد کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ لذت کس میں رکھی ہے؟ اس کی مرضی کی اس کو عورت مل جائے، یعنی اس کا میلان ہو اس کی طرف، عشق ہو اس کے دل میں، تو کسی سے عشق ہو جائے نا، معاشقہ ہو جائے، تو اس کو اس کی معشوقہ مل جائے، اس سے بڑی لذت دنیا میں کوئی سمجھی نہیں جاتی۔ تبھی تو آپ دیکھیں آج تک کوئی گاڑی کے پیچھے پاگل نہیں ہوا، کوئی بنگلے کے پیچھے کسی نے خودکشی نہیں کی ہے۔ عشق معاشقے میں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے دیکھا وہ کھمبے سے لٹک گیا، کیوں لٹکا؟ بھائی وہ میں اس لیے لٹک گیا تھا کہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے میری گاڑی چھن گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے کیسز بہت ہوتے ہیں، ناکام محبت کیا ہو گئی؟ ناکام، چکر آپ کا چل رہا تھا، بھاگ کسی اور کے ساتھ گئی، ایسے کیسز بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جانب آخر سے بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کو عشق تو اللہ کی بنا مردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج کل کوئی کام ہی نہیں ہے خواتین کا سوائے نا فارغ ہوتی ہے نا موبائل SMS، تو فلمیں بہت دیکھتی ہیں، تو وہ ہیرو ویرو دیکھ کے نا پھر وہ بندے جب اسکول کالج میں جو بے پردہ خواتین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بے پردہ جو میرے بیان نہیں سنتی، جو بے پردہ بیان سن رہی ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر وہ پورا سیٹنگ دیکھتی ہیں، یہ ویسا لگ رہا ہے، وہ والا ویسا لگ رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ عشق ہو گیا۔ اب اگر وہ عشق ناکام ہو جائے پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ نیندیں اڑ جاتی ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مرد کا بھی یہی حالت ہوتی ہے اور عورت کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ نے غصہ پی لیا، غصے کے وقت انسان کی سب سے لذیذ خواہش کیا ہوتی ہے؟ اگر سامنے والا کمزور ہے تو کہ میں اس کا منہ توڑ کے نا اس کی ساری ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ سامنے والا اگر طاقتور ہے نا پھر تو کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی، جتنا مرضی غصہ آ جائے، اعصابی قوت بھی جسم میں پیدا ہوتی ہے اور بہت مزے سے پیتا ہے انسان غصہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو غصہ جاری کر سکتا ہے اس کے باوجود پی لے، کیونکہ غصہ جاری کر ہی نہیں سکتے۔ صبح شام دیکھو نا باس کے سامنے وہ کتنی الٹی سیدھی سناتا رہتا ہے، یس سر، جی سر، یس سر، تھینک یو سر، ایسے ہی کہتے رہتے۔ ابا 2 لفظ بول دیں تو آگے سے پوری کھری سناتے ہیں، پوری بھر کے سنائیں گے اپنے باپ کو۔ ماں اگر بیٹی کے سامنے کوئی تھوڑے سے اونچی آواز میں بات کر لے، ڈانٹ دے، تو بیٹی بھی ماں کو بھرپور طریقے سے سناتی ہے۔ مگر یہی بیٹی اگر ایئر ہوسٹس بن جائے، پھر دیکھو اس کے جہاز میں جو پیسنجر ہیں، مسافر ہیں، ان کے ساتھ کتنی اچھی انداز سے بات کرے گی۔ وہ کچھ بھی کر لے مگر اس نے ایکسکیوز سے آگے کوئی لفظ کہنا ہی نہیں۔ ایکسکیوز سر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بہت زیادہ غصہ آئے گا تو یوں کہ ایکسکیوز سر آپ پلیز بتائیے آپ کو کیا تکلیف۔ ایک صاحب وہ ذرا چھچوری ٹائپ کے تھے، ہوائی جہاز میں بار بار نا ایئر ہوسٹس کو تنگ کر رہے تھے۔ تنگ ایسے کر رہے تھے، کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہیں، پیپسی لے آئیے، وہ لے کر آئی، ایسا کریں نہیں یہ ڈیو لے آئیے۔ وہ پھر گئی۔ شوہر اگر کہہ دیتا نا گھر میں بیگم کو، یہ ایئر ہوسٹس جس کی بیوی ہوگی، شوہر اگر کہتے نا چائے بنا کے لے آئیے، چائے لاتی، پھر کہتے نہیں ایسا کہ گرین ٹی کر دیں، ادھر ہی اٹھا کے چائے اس کے منہ پہ دے کے مار دی۔ لیکن مجھے نوکر سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے؟ شوہر کے ساتھ تو حسن اخلاق کا حکم ہے نا، اس پہ تو ثواب ملتا ہے، تو ثواب کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ثواب ملے گا تو کیا ہوگا؟ لہذا وہاں برداشت نہیں ہوگا، باپ کے سامنے برداشت نہیں ہے، ماں کے سامنے برداشت ختم ہو جاتی، بھی ہم سے غصہ بہت آتا ہے۔ لیکن وہی ایئر ہوسٹس جب جہاز میں پیسنجر اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں تو غصہ نہیں آتا ہے اس کو، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے اخلاق کی،
خوش اخلاقی کے پیسے مل رہے ہیں مجھے، لہذا تنخواہ کی وجہ سے اس میں برداشت کی قوت بہت زیادہ. میں نے اپنی زندگی میں جہاز میں 2 واقعات دیکھے. ایک تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ تو پہلے یہ واقعہ سنا لو کہ وہ کیا تھا کہ وہ بار بار نا یہ لے آتے ہیں وہ لے آتے ہیں، اس کو ایئر ہوسٹس کو غصہ آنے لگا، مگر مجال ہے جو پیشانی پر ایک لکیر آ جائے، بڑے میٹھے لہجے سے بالآخر ایئر ہوسٹس سے تنگ آ کے اس سے کہا محترم یہ بس نہیں ہے یہ جہاز ہے. کیا مطلب؟ آپ جہاز کے مسافر ہیں تو ذرا ادب تمیز کے ساتھ. اتنی خوبصورت ڈانٹ کہ انسان چاہتا ہے کہ 3 دفعہ اور ڈانٹے مجھے. یہ ان صاحب کا دل چاہ رہا ہوگا، میں نہیں ہوں وہ صاحب، یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، تو ان صاحب کا دل کیا چاہا ہوگا کہ اتنی خوبصورت ڈانٹ ہے 3 دفعہ اور ڈانٹ دیں مجھے. تو شوہر کے سامنے کیا ہوگا؟ شوہر کے سامنے حساب کتاب کچھ اور ہوتا ہے. دوسرا میں نے اپنی زندگی میں اپنے واقعہ دیکھا کہ میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا بائی ایئر، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے، وہ ایئر ہوسٹس کو باقاعدہ چھیڑ رہے ہیں، میرے ساتھ ہی بالکل بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ آنکھ مٹکا کر کے اس کو بار بار مختلف چہرے اسٹائل بنا بنا کے. مگر وہ جو ایئر ہوسٹس تھی نا وہ بالکل ہمارے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بس کبھی منہ ادھر گھما رہی ہے کبھی ادھر گھما رہی ہے اور کوئی لفظ نہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو کہوں کہ یہ میرا جوتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو میں فری میں ادھار دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جوتا اس کے سر پہ مار دیں جا کے. مگر مجال ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. برداشت کرنا ہے، یہ نہیں کہ تیری ایسی کی تیری جو ہے نا کوئی گالی نکالے یا کوئی الٹی سیدھی بات. برداشت، بس سفر ہے گزر جائے. دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اس کو میں کسی طرح گلا دبا دوں کہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، آنکھ مٹک کے گھما رہا ہے، گھنٹے سے تنگ کر رہا ہے، چھیڑ رہا ہے. تو لیکن برداشت کیوں برداشت؟ حالانکہ یہ تو شریعت یہاں برداشت کرنے کا نہیں کہتی. عورت کو کوئی اس طرح سے چھیڑے تو شریعت کہتی ہے اس خاتون کو کیا چاہیے، جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ مارے کھینچ کے. لیکن یہاں برداشت کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اس کو پیسے کس بات کے ملتے ہیں؟ برداشت، تاکہ جہاز کا ماحول خراب نہ ہو. لوگ کہیں گے یہ W11 میں سفر ہو رہا ہے یا جو ہے وہ PIA میں سفر ہو رہا ہے. کچھ تو فرق ہونا چاہیے. W11 میں چھڑ کے دیکھو، W11 میں بھی سفر کیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا ہے. وہاں کوئی اگر کسی خاتون کو چھیڑے نا، وہ پھر خود اتنا چھڑتا ہے نا، خود اتنا چھڑتا ہے کہ وہ بس سے اترنا پڑتا ہے، اس کو افورڈ نہیں کر پاتا وہ، اس لیے اس میں چھیڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے لوگ. تو یہاں ایسے مواقع پر تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں. اچھا میں یہ وحور کا بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں غصہ برداشت کرنے پر دیں گے؟ اس لیے کہ تم نے سب سے مشکل کام کیا، تمہارا دل تو چاہ رہا تھا کہ تم اس کی گردن مروڑ دو، لیکن کس کی خاطر برداشت کیا؟ اللہ کی خاطر. خدا کی قسم میں اگر یہ دعوے سے کہوں نا کہ شاید سب سے مشکل کام اللہ کی خاطر غصہ پینا ہے تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہو. اس میں سب برابر ہیں، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، الا ماشاءاللہ کچھ بزرگوں بڑے اکابر کے علاوہ. ہمیشہ انسان اپنے مفاد میں غصہ پیتا ہے کہ میری تنخواہ نہ چلی جائے، مجھے ملازمت سے نکال نہ دے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ورنہ غصہ پینا جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی خاطر پینا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ کس کی خاطر پی لو ہے بھائی، اللہ کی خاطر. وہ ایک واقعہ بھی سنایا جاتا ہے نا اس میں. ایک بزرگ تھے، ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی، تو باندی سے کہیں لوٹا گر گیا ان کے اوپر، یہ کیا ہو گیا؟ تو ان بزرگ کو شدید غصہ آیا اور جو ہے نا انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو رکھ کے ایک تھپڑ لگائے. تو اس باندی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. انہوں نے کہا قد قزمت الغیظ، میں اللہ کی خاطر اپنا غصہ پی گیا. والعافین عن الناس، اب غصہ تو پی گئے لیکن انتقام کا تو ارادہ تھا کہ بھئی اس نے یہ حرکت کی ہے تو تھوڑی سزا تو ملے گی، ٹھیک ہے غصہ معاف، ختم. تو اس عورت نے فوراً باندی نے آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھ سے کوئی سزا نہیں لوں گا، تجھ سے معاف. آگے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا اعتقتک لوجہ اللہ، میں نے اللہ کی خاطر تجھے آزاد کر دیا. تو ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائی دنیا میں. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں یہاں پہ، بعض آدمیوں کو
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ بہت آتا ہے. گھر میں بیوی کے ہاتھ سے کوئی پیالی گر گئی, بچہ جا رہا ہے اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی, پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ کیا اندھی ہے, نظر نہیں آتا, اندھے, ایسے ایسے اس کو تانے دیتے. بھائی کسی کے بھی ہاتھ سے ٹرے کبھی بھی گر سکتی ہے, گلاس کسی کے بھی ہاتھ سے کبھی بھی گر سکتا ہے, ٹھوکر کسی کے ہاتھ سے پاؤں سے کبھی بھی لگ سکتی ہے. ان باتوں پہ غصہ آنا کہ اس کے ہاتھ سے دودھ کی دیگچی کیوں گر گئی, دودھ چولہے پہ چھوڑا تھا ابل کے جل کیوں گیا, ان باتوں پر اگر کسی آدمی کو اپنے بیوی بچوں پہ غصہ آتا ہے تو یہ اس آدمی کے گدھے ہونے کی علامت. معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ اس میں فٹ ہو رہے ہوں, اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بچا کے رکھے, لیکن یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں سینس نہیں ہے. یہ تو وہ غلطیاں جو ہر ایک سے ہوتی ہیں. کبھی نلکا کھلا رہ گیا, پانی سارا ٹینکی کا ضائع ہو گیا, اب ایک دم آسمان سر پہ اٹھا لیا, نلکا کھلا رہ گیا, یہ ہو گیا, میں نے موٹر سے پانی چڑھایا تھا. بھائی ہوتا ہے, ہر ایک سے ہوتا ہے. ہاں بار بار اگر ایک غلطی ہو رہی ہے, ایک دفعہ نلکا کھلا رہ گیا بیوی بچوں سے, کہیں سے آپ نے ٹینکی پانی جو ہے چڑھا دیا, وہ نلکا کہیں کھلا رہ گیا. بچے واش روم میں بیٹھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں نا پانی پورا نلکا کھول لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہوا آ رہی ہے, تو ان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ بند نہیں کرتے, پھر اس کو اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب جب آپ نے موٹر چلائی, پانی چڑھا دیا ٹینک میں, تو وہ سارا پانی, اب یہ جناب ٹارزن بنا ہوا تل ملا رہا ہے, اتنا پانی. کچھ نہیں ہوتا بھائی, سب گھروں میں ہوتا ہے, چلتا ہے, آپ سے بھی ہو سکتا ہے. نلکے سب سے کھلے رہ جاتے ہیں, ایک دو دفعہ کم بھی کر دو. ہاں بار بار ہو رہا ہے پھر آپ ٹارزن بنے, کیونکہ ایک دو دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا, 4 دفعہ ہو گیا. اب یہ تھوڑی کہ ہر وقت ہی سارے نلکے کھول کے رکھیں. تو یہ جو بعض لوگ, میں نے ایسی ایک واقعہ دیکھا ہے طلاق کا. بیوی چائے لے کر آئی ہے, اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی, کہیں ٹھوکر لگی ہے, کیا ہوگا, مرد نے اس کو اندھی اور الو کی پٹھی اور ایسے ایسے گالیاں دینا شروع کر دی. اب وہ بیچاری پہلے ہی اس میں کہ اس سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا, 6-7 کپ چائے کے تھے مہمانوں کے, وہ دھڑم سے نیچے گر گئے. تو جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے نا انسان کی, تو وہ خود ڈسٹرب ہوتا ہے ذہنی طور پر. جب وہ اتنی گالیاں سنی تو اس نے بھی آگے سے بیوی نے بھی سنانا شروع کر دیا. اب اس کو غصہ آ رہا ہے. اب دیکھو لڑائی بگڑتی کیسے, اس کو غصہ آیا, ایک تو غلطی, اوپر سے جب ڈانٹ لگ رہی ہے تو بجائے ایکسپٹ کرنے کے, قبول کرنے کے, الٹا جواب دیا جا رہا ہے. اب انہوں نے اس سے زیادہ بھر بھر کے ڈانٹیں, وہ بھی پاکستانی خاتون, انہوں نے اس سے بھی زیادہ ڈبل کر کے, بھائی جتنی گالیاں آپ دے رہے ہیں یہ ان کے علاوہ مزید وہ ساری آپ کے سر پہ. جیسے ایک دفعہ ملا نصیر الدین جو تھے نا, وہ کہیں سے گزر رہے تھے, تو کہیں ان کی کسی بڑھیا کو ٹھوکر لگ گئی, تو بڑھیا نے ان کو دی گالی. انہوں نے کیا کیا کہ جو گالی بڑھیا نے دی تھی نا, اسی جیسی ملتی جلتی ایک گالی بڑھیا کو بھی دے دی, تاکہ حساب پورا پورا برابر ہو جائے. جذبات میں نہیں آئے, غصے میں نہیں آئے کہ بھئی جتنی دی ہے تو اتنی ہی دے دو اس کو. بڑھیا کو غصہ آیا, اور ہے بھائی بڑھیا نے بھر کے 3 گالیاں, انہوں نے اس کے متبادل آلٹرنیٹ 3 گالیاں پوری ناپ تول کے بڑھیا کو واپس کر دی. اس کو غصہ آیا, اس نے کہا 6 گالیاں مزید. انہوں نے بھی پوری 6 گالیاں اسی سے ملتی جلتی لا کے پارسل کر دی. یہ لے بھائی حساب برابر. اب بڑھیا دھڑ گالیوں پہ گالیاں, غصہ آ رہا ہے اس کو. انہوں نے بڑھیا سے کہا اچھا ایسا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو 2 گالیاں میں یہاں سے 2, تو یہ مقابلہ اچھا نہیں لگ رہا, تو پہلے جتنی گالیاں دے سکتی ہے نا وہ دے کے اپنی بھڑاس نکال لے, اس کے بعد پھر میرا نمبر آئے گا تو مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں کر لوں گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد میں پھر تسلی سے تجھے گالیاں دوں گا. اب بڑھیا نے جو گالیاں شروع کی, گالی نمبر 1, گالی نمبر 2, جتنی گالیاں اس بڑھیا کو آتی تھیں وہ ساری گالیاں بڑھیا نے ملا نصیر الدین کو دے دی. پورا چیمبر خالی کر دیا. ملا نصیر الدین نے کہا سوچ لے ایسا نہ ہو کوئی گالی رہ جائے, سوچ لے. یہ سوچتی پھر کوئی گالی لے آتی. انہوں نے کہا اور سوچ لے, کیونکہ اور بھی دنیا میں بہت سارے کام ہیں. یہ سوچ کے پھر ایک گالی اور. اب جب یہ تھک گئی نا, اس نے کہا جتنی گالیاں, ملا صاحب بیٹھے ہوئے آرام سے, غصہ نہیں آ رہا. ملا صاحب نے کہا بھائی تو نے جتنی گالیاں دی ہیں یہ ساری گالیاں ایک تھیلے میں, اور جتنی اس کائنات میں گالیاں ہیں اس کے علاوہ جن کا تصور ہے, کوئی بھی دنیا میں کسی نے کسی کو بھی وہ گالی دی, ماضی میں یا حال میں یا قیامت تک کوئی کسی کو گالی دے گا,
یا جہنم میں بھی جہنمی ایک دوسرے کو جو دیں گے، ساری کی ساری گالیاں یہ تجھے. اب اس کو تو تب چڑھ گئی، یار یہ تو 2 منٹ میں فارغ ہو گئے، اتنی گالیاں میں، اور انہوں نے مجھ سے زیادہ گالیاں دے دی. اب اس کو غصہ ہے، بولی او کمینے. تو ملا صاحب نے کہا تھیلے میں، اس نے کہا ذلیل، اس نے کہا تھیلے میں. اب وہ جو گالی دے رہی ہے نا، وہ حوالہ کیا دے رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ جو بھی دے رہی ہے نا، تو تھیلے سے ہو کے واپس یو ٹرن لے کے ادھر ہی جا رہی ہے، تجھی پہ جا کے لگ رہی ہے. تو اسی طرح گھر میں کیا ہوتے ہیں میاں بیوی کے گالیوں کے مقابلے. اس کے ہاتھ سے ٹرے گری، چائے گر گئی. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. انہوں نے تمہاری تو اندھی ہو، نظر نہیں آتا تجھے، اندھی ہے، اور جو ہے وغیرہ وغیرہ. اب جناب آگے سے اس نے بھی ادھر بھی جناب اڑے اڑے، پھر اتنا پھڈا بڑا ہے کہ پھر انہوں نے 7 دفعہ طلاقیں دی ہیں اسی مجلس میں. 7 دفعہ طلاق طلاق طلاق، 7 دفعہ. اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اب پھر وہی اہل حدیث کے پاس گئے فتویٰ لینے کے لیے. انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ایک ہوئی ہے. وہ لڑکی تھی غیرت والی. اس نے کہا اب نہیں ہو سکتا. لڑکی کے حالانکہ بچے تھے، اس کو شوہر کی ضرورت زیادہ تھی، مگر اس نے کہا کہ آج تک فقہ حنفی پر عمل کیا ہے، آج تک. میں اب شوہر نے طلاقیں دے دی تو میں کیا مسلک چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور لڑکے کے باپ نے بھی کہا، حالانکہ لڑکے کا باپ اپنی بہو سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے پتا تھا غلطی میرے بیٹے کی ہے، تو اس نے کہا کہ لیکن بیٹے سے کہا اگر تو اس کو اب لے کر آیا نا، اس لیے نہیں کہ بہو سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی حدود ہیں، تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا میں، کیونکہ اب طلاق واقع ہو گئی. یہ میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں؟ خاندان میں اگر کوئی 3 4 8 10 طلاقیں دے دیا کرے، اس کو دوبارہ بیوی کو لانے کی اجازت نہیں دو. اس سے ہمارا کلچر، طلاق کا نظام برباد ہو جائے گا سارا. پھر ہم میں اور ہندوؤں میں فرق کیا رہے گا بھائی؟ عجیب حساب کتاب ہے، ادھر طلاقیں ہو رہی ہیں، ادھر بیگموں کو لایا جا رہا ہے. تو وہ قرآن میں کس کے لیے احکام بیان کیے ہیں پھر طلاق سے متعلق جو احکام ہے؟ پھر ہندو بن جاؤ یا انگریز بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تو بائیکاٹ کیا کریں. تو یہ بھی کہاں سے شروع ہوا بھائی؟ اگر اس بیچاری سے چائے کے کپ ٹوٹ گئے تھے، نیچے گر گئے تھے، بولتا کوئی بات نہیں، چلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے. او آتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی ایکسکیوز، ویسے تو تھینک یو بہت کرتے رہتے سارا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. اب جب خادم آیا حلوہ لے کے، تو امی عائشہ نے اس حلوے کو اپنے ہاتھ میں لے کے باقاعدہ اٹھایا اور زمین پہ مار کے توڑ دیا. اس یہ نہیں کہ ہاتھ سے گر کے ٹوٹا ہو، بلکہ خود اٹھا کے توڑا ہے. کیوں؟ کہا کہ میری باری ہے، اس میں دوسری زوجہ مداخلت کیوں کر رہی ہیں؟ یعنی نبی کا نمبر کہاں کا ہے؟ میرے پاس کا. تو انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، غیرت، کہ بھئی میرے پاس ہے تو پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے. حلوے دوسری زوجہ کے پاس سے آ رہے ہیں تو توجہ تو ادھر جائے گی نا. تو اب ہم ہوتے کہ ہم میں سے کسی کی زوجہ ایسے کرے نا، اٹھا کے حلوہ وہیں توڑ دیا، ہم دوستوں کو بتائیں گے میری بیوی نے ایک گلاس توڑا تھا، میں نے رکھ کے چماٹ مارا. کیا بولتے ہیں؟ میری بیوی نے ایک دن گلاس توڑ دیا تھا. کب توڑ دیا تھا؟ میں نے رکھ کے چماٹ مارا. یہ ٹارزن ہونے کی، یہ کس کی علامت ہے؟ کہ آدمی بہادری کا اس کو انعام ملنے والا ہے مستقبل قریب. باقی جدھر چماٹ مارنا چاہیے رکھ کے جن لوگوں کو، ان کے سامنے گیدڑ بنا ہوا ہوتا ہے. کہیں دیکھنا 2 بھائی کا پھڈا ہو گیا، یا کسی بھائی کا کسی لڑکے سے، راستہ بدل کے ادھر سے گھوم کے جائے گا. یار ایسا نہ ہو میں بھی خام خواہ میں کام میں آ جاؤں، قرضہ بھائی نے دینا ہے اور پٹ میں جاؤں خام خواہ میں. تو ایسے موقع پر، غصے کے موقع پر، غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر دل کو قابو میں رکھنا، یہ خود نہیں رکھتا انسان، بلکہ کون رکھتا ہے؟ اللہ. خود بھی کوشش کرے اور مدد کس سے مانگے؟ اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں وربطنا. ایک آیت بس بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہی لفظ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں استعمال کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو صندوقچے میں ڈال دیا. صندوقچے میں ڈال دیا، وہ بچہ فرعون کے دربار میں گیا. حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل چاہا کہ میں جا کے بتا دوں کہ یہ میرا بچہ ہے. ماں کی ممتا جوش مارتی ہے. حالانکہ اگر وہ بتا دیتی تو فرعون کو پتہ چل جاتا، بنی اسرائیل کا بچہ فوراً قتل کر دیتا.
اب خواتین کی عادت ہے وہ انجام نہیں دیکھتی کہ انجام کیا نکلے گا، وہ اپنے جذبات پہ چلتی ہے. بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، یہ لے بھائی پیسے دو، یہ نہیں کہ گیلیاں لگائے گا باہر جا کے، کیا کرے گا، مر جائے گا. سائیکل خرید کے دے دی اس کو، روڈوں پہ لیتا ہوا گھوم رہا ہے، کوئی گاڑی مار کے، وہ انجام نہیں دیکھتی، بس جذبات کے ابھی تنگ کر رہا ہے نا ابھی جان چھڑاؤ. تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. نہیں لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو نہ تھامتے، ان کادت لتبدی بھی، تو یقیناً موسیٰ کی ماں یہ راز فاش کر دیتی. اللہ نے اس کے دل کو تھاما کہ صبر کر تھوڑے دن ٹھہر جا، راز نہ اگلنا، تیرا بچہ ہے، پیدا تو نے کیا، جنا تو نے تو اس کی ماں ہے، اور تیرے دل میں جو ماں کی ممتا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہے، اور پال کون رہا ہے، تیرا دشمن. دل تو چاہ رہا ہے اس کے ہاتھوں سے جا کے چھین لوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو صبر کی توفیق دی اور اس کے دل پہ گرے لگا دی، ہم نے رسیوں سے باندھ دیا اس کے دل کو تاکہ صبر کرے. اور صبر کا پھر ہم نے انجام کیا دیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہ بچہ واپس لوٹا دیا. وہ کیا ہے کہ بچے کو کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا. پھر جب حضرت موسیٰ کی ماں نے چھاتی سے لگایا تو دودھ پینا شروع کر دیا. تو فرعون نے پھر حضرت موسیٰ کی ماں کو یہ بچہ دے دیا آیا سمجھ کے کہ یہ آیا ہے، یہ ہمارے بچے کو پال لے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صبر کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ واپس حضرت موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. لیکن یہ ظاہر نہیں ہوا کہ یہ حقیقی ماں ہے ان کی. اس ماں کو اس سے کیا لینا کہ لوگ مجھے حقیقی ماں سمجھے نہ سمجھے، اسے تو اس سے غرض ہے کہ بچہ میری گود میں آنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ربط کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا. تو بھائی یہ 3 مواقع میں اللہ سے دعا مانگا کرو، غصے کے موقع پر، غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر، کہ اللہ ان 3 مواقع پر تو ہمارے دلوں کو تھام کر رکھ. کیونکہ سارے فسادات ان 3 مواقع پر ہی ہوتے ہیں، خوشی میں آؤٹ آف کنٹرول، غم میں اور غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ان 3 مواقع پر اللہ ہم سب کو کنٹرول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بڑی مشکل سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب میں یہ چیز پیدا فرما دے. یہ سوالات کی پرچی آئی ہیں. ہمارے گھر کے نچلے حصے میں اہل تشیع کرائے پر آئے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس وقت گھر میں بھائی یہ فرقہ وارانہ سوالات مجھ سے نہ پوچھا کریں. اچھا بھائی، اسلام میں لڑکیوں کی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ دوران تعلیم مرد استاد سے تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے، جبکہ بچی باپردہ اپنی جماعت میں برقع نہیں اتارتی، اور جماعت میں ہر طالبات کا ایک جیسا حکم نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ ہماری شاگردیں میڈیکل سائنس میں پڑھتی ہیں، ان کا بہت خاندانی پردہ ہے، اس کے باوجود وہ میڈیکل کالج میں پڑھ بھی رہی ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. گلوز پہن کے، پاؤں میں کالے رنگ کے ساکس ہوتے ہیں، نقاب ہوتا ہے، اس پوری پابندی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہیں. تو ایسی کوئی بچی ہو تو پڑھ سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح کی کوئی لڑکی ہو تو پڑھ سکتی ہے. اور اگر یہ فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر جائز نہیں. وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور بے پردہ ماحول ہے، ٹیچروں سے چکر بازیاں چل رہی ہیں، اور جب ہاؤس جاب ہوتا ہے تو راتیں گزارنی پڑتی ہیں، اس میں ان راتوں گزارنے میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ. اتنے واقعات ہیں میڈیکل کالج کی حرام کاریوں کے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ماں باپ تو کالج میں ڈال کے ماں باپ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ ہماری بچی پاک دامن بنے یا نہیں بنے. انہیں تو پیسہ کموانا ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، پیسہ کما کے لائے گھر میں. شریعت میں دین پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد. تو دین کی پابندی کے ساتھ اگر عمل کر سکتی ہیں تو صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، کیونکہ ہر شعبے میں دینداروں کی کمی ہے. میڈیکل سائنس میں بھی دینداروں کی کمی ہے. تو اگر دیندار خواتین میڈیکل سائنس کا علم حاصل کریں گی، اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا. پردے دار خواتین کو کوئی دیندار ڈاکٹر ہی نہیں ملتی ہیں علاج کے لیے، کیونکہ خواتین جو پردے دار ہیں وہ تو خواتین ہی سے علاج کرائیں گی نا. تو میڈیکل سائنس میں بھی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، خواتین کے شعبے میں بھی ضرورت ہے. تو اس لیے اگر کوئی پردے کے ساتھ حاصل کر سکتی ہے تو صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. تبلیغ جماعت کی تعلیم سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعوں کے بارے میں کسی نے پوچھا، ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، تو پڑوسیوں کے شریعت میں حقوق ہیں. کسی سے نہ اس زمانے میں کسی سے بھی چاہے کوئی بھی ہو، نہ بہت زیادہ دوستی رکھنی چاہیے نہ بہت زیادہ دشمنی. نارمل طریقے سے ہر ایک کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے. تبلیغ جماعت کی تعلیم سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ سب درود شریف پڑھ لیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے کسی عالم سے یہ جو ہے نا کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے یا تعلیم سے پہلے درود شریف پڑھنا. اس کو سنت نہ سمجھا جائے.
جس نے پڑھنا ہو پڑھ لے برکت کے لیے, نہیں پڑھنا ہو نہ پڑھے. تبلیغ والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی سنت ہے یا ضروری ہے, ایک برکت کے لیے کہتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں برکت کے لیے, نہیں بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک. تبلیغ حضرات سے ملو تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تبلیغ میں کتنا وقت لگا ہوا ہے. اس سوال پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا جواب دوں. اگر صاف بتا دوں کہ 40 دن لگا چکا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے, عمل ضائع ہو جائے گا, اور اگر یہ کہوں کہ وقت نہیں لگا تو جھوٹ ہو جائے گا. ایسا سوال کرنا جائز نہیں جس سے عام مسلمان دکھلاوے ریاکاری میں. کوئی پوچھ رہا ہے کتنا وقت لگا ہے, بتا دیں, چلہ لگائے, اس میں کیا ریاکاری ہے. وہمی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. ریا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود آ کے چپک جائے. ریاکاری باقاعدہ شو بازی کی نیت کرتا ہے انسان, پھر ہوتا ہے. تو بتا دیں, کوئی آپ سے پوچھ رہے چلہ لگائے گا, ہاں یہ لگائے گا, کسی مقصد سے پوچھا جاتا ہے. وہ آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چلہ لگا لی اور بیٹھتے کسی تعلیم میں نہیں ہو. چلہ لگا لیا مگر ابھی بھی نظر وہی گٹکے کی دکان پہ آتے ہو, تو وہ آپ اگر بتائیں گے چلہ لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو شرم دلائیں گے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے. تو اچھا ہے نا آپ کو شرم آئے. ایک دوست بینک کی نوکری کرتے ہیں, جب ملتے ہیں تو ہوٹل پہ کھانا پیتے ہیں. تقریباً آدھے پیسے میں ادا کرتا ہوں, مثلا چائے کے پیسے میں ادا کر دی, اور شیر مال دوست لے آیا تو نہیں, جائز نہیں ہے. جب دو دوست مشترک آمدن سے چائے پراٹھا جو بھی خریدیں گے تو وہ سب میں حرام شامل ہو جائے گا. تو اپنے بینک والے دوست کو کہا کریں کہ آپ فری میں, اور میں آپ کو کھلاؤں گا, بس میں آپ کی آج سے خدمت کروں گا. اسی سے ممکن ہے ان کو شرم آ جائے اور وہ بینک کی نوکری چھوڑ دیں. ان کا کھانا جائز نہیں. باقی صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اگر وہ بینک والے پیسے سے کھا رہے ہیں تو اس بینک والے کو پہلے بتائیں کہ پھر میں اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ جتنا کھاؤں گا اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں گا. یہ پہلے بتائیں اس کو, پھر کھا سکتے ہیں. یہی آسان صورت ہے. منگو پیر میں ایک مزار کے پانی کا چشمہ, سنا ہے کہ بزرگ کی کرامت ہے کہ اللہ نے پانی میں شفا رکھی ہے. مثلا پینے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے, نہانے سے جلد کی بیماریاں تو شفا کی ہے. منگو پیر کا جو پانی ہے نا, اس میں کوئی کرامت ورامت نہیں ہے, اس میں مگرمچھ ہیں بہت زیادہ, میں نے خود دیکھے ہیں. وہ شفا اس میں اس لیے ہے کہ اس پانی میں گندھک بہت زیادہ ہے, سلفر. بعض جگہوں پہ چشمے ہوتے ہیں گرم پانی کے, اس میں سلفر ہوتی ہے, وہ جلتی ہے تو پانی کھولتا ہے. میں نے بہت دیکھے ہیں, 2 چشمے, بہت تو نہیں, میں نے 2 چشمے گلگت میں نے دیکھا ہے. اسی طرح ایک پاکستان, یہ گاؤں تھا, ایک دیہات تھا, وہاں پر بالکل اتنا گرم کھولتا ہوا پانی کہ انڈا ڈالو تو تھوڑی دیر میں وہ ابل جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. گلگت میں یہ ننگا پربت کی جو پہاڑیاں ہیں, یہاں سے ہم نے دیکھا کہ اوپر سے کھولتا ہوا پانی گر رہا ہے. تو یہ منگو پیر میں بھی یہی ہے. تو اس میں گندھک بہت زیادہ ہوتی ہے, سلفر. یہ ہے کھال کے لیے اچھی ہے. جب یہ آپ اس سے نہاتے ہیں تو کھال کے پھوڑے پنسی, یعنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں کرنا پڑتا آپ, وہ خود ہی سارے حساب کتاب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن گردوں کے لیے مفید پینا, یہ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا. وہ کڑوا بھاری پانی ہوتا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر آپ نے پی لیا تو آپ دار فانی سے کوچ کر سکتے ہیں. اتنا کڑوا اور اتنا بھاری پانی ہوتا ہے, وہ گردوں کا بیڑا غرق کر دے گا آپ کے. بظاہر ایسا لگتا ہے, باقی ڈاکٹروں سے پوچھیں, اس میں اگر شفا ہوتی اس طرح کی تو ڈاکٹر بتاتے نا گردوں کے اسپیشل. آج تک تو ہم نے کسی ڈاکٹر سے سنا نہیں. پینے کی کوشش نہ کریں, اس میں نہا لیا کریں جا کے, بلکہ نہائیں بھی نہیں. وہاں آپ اگر نہائیں گے تو وہ عجیب عجیب پھوڑے پھنسی آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں سے پانی بھر کے لا کے گھر میں نہا لیا کریں. اتنے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. پانی میں ڈیٹول ڈالیں, نہا لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا بھائی, تبلیغی جماعت کے مشہور عالم نے ایک بیان میں کہا کہ بھائی یہ علماء کا نام لے لے کے جو ہے نا, یہ اس طرح کے کیڑے نکالنا, یہ تنزیہ مسائل نہ پوچھا کریں اس میں. اگر کوئی انسان فجر کا الارم لگا اور یہ کیا ہے کر کے جلدی سو جائے پھر بھی آنکھ نہ کھلے, اب وہ کیا نماز معاف ہو جاتی ہے؟ آپ نے فجر میں اٹھنے کا پورا انتظام کیا, الارم بھی لگا لیا, سب کچھ کر لیا, پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو نماز معاف ہے. پھر اللہ کی طرف سے گناہ نہیں ملتا, کیونکہ آپ نے اپنے سارے اسباب وسائل اختیار کر لیے. اب آنکھ کھولنا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام. پھر بھی نہیں کھلی تو معاف ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے سفر میں. حضرت بلال سے آپ نے کہا بھائی فجر کی اذان دے دینا, ہم سب کو اٹھا دینا. حضرت بلال بھی لیٹ گئے, نبی بھی لیٹ گئے. جب سورج سوا نیزے پہ کے قریب پہنچا ہے نا, سب کی چہرے پہ روشنی لگی, سب کی آنکھ کھلی. تو نبی کی بھی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اپنے اختیار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو گیا بھائی؟ دوسرا سوال بھی اسی میں, آخری سوال ہے بس. اگر سایہ سے نماز میں غلطی ہو جائے اور میں اللہ اکبر کا ہوں, پھر مجھے ایک سلام پھیرنے کی پتہ نہیں کیا ہے.
اگر کوئی شخص میں قرآن پڑھ رہا ہو اور ہم چپل اٹھا کے جا رہے ہوں، صحن میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے نیچے کیا ہے مناسب ہے؟ اگر جہاں قرآن پڑھ رہا ہے نا بالکل وہاں تو اوپر سے چپل لے کے نہ جائیں، تھوڑا سا نیچے کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر تھوڑا دور سے گزر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ بالکل قرآن کے اوپر سے چپل نہ لے کے جائیں، یہ بے ادبی کی بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.